پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب جارج اسٹیفنسن، ریلوے انجن کے موجد اور بابائے ریلوے کا سرورق۔ اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری اس نئی کتاب کی تیسری ویڈیو قسط، جو کہ صفحہ نمبر 21 سے لے کے صفحہ نمبر 30 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنی اس ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیگر ریلوے انجنوں میں شامل ہیں سن 1817 سے سن 1824 تک دی ڈیوک فار دی کلمارنک اینڈ ٹرون ریلوے، اسٹاکٹن اینڈ ڈارلنگٹن ریلوے لائن۔ سن 1821 میں اسٹاکٹن اینڈ ڈارلنگٹن ریلوے کی تعمیر کی اجازت کے لیے برطانوی پارلیمنٹ سے ایک بل منظور کیا گیا۔ 25 میل یعنی 40 کلومیٹر طویل اس ریلوے لائن کو بچھانے کے لیے بشپ آکلینڈ کے قریب تمام کانوں کو اسٹاکٹن میں دریائے ٹیس کو جوڑنے والے راستہ جو ڈارلنگٹن سے ہو کر گزرتا تھا، اس سے قبل اس راستے پر جو ریلوے لائنیں بچھائی گئی تھیں ان کی بوگیوں کو گھوڑوں کے ذریعے کھینچا جاتا تھا۔ لیکن اسٹاکٹن اینڈ ڈارلنگٹن کمپنی کے ڈائریکٹر ایڈورڈ پیس نے جارج واشنگٹن سے ملاقات کے بعد اپنے منصوبوں کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جارج اسٹیفنسن نے سن 1821 میں اپنے 18 سالہ بیٹے رابرٹ اسٹیفنسن کے ہمراہ اس ریلوے لائن کا ایک مکمل سروے کیا اور اسی سال اس منصوبے کی تعمیر کا آغاز ہو گیا۔ اس ریلوے لائن کے لیے ریلوے انجن فراہم کرنے کے لیے ایک بڑے صنعت کار ادارے کی ضرورت پیش آئی۔ ایڈورڈ پیس اور جارج اسٹیفنسن نے مشترکہ طور پر اپنی ایک کمپنی قائم کی جس کا نام پیس اینڈ اسٹیفنسن رکھا گیا۔ پیس اینڈ اسٹیفنسن نے مشترکہ طور پر نیو کیسل میں ریلوے انجن بنانے کے لیے یہ کمپنی قائم کی تھی۔ اس کمپنی کو رابرٹ اسٹیفنسن اینڈ کمپنی اور پر قائم کیا گیا تھا۔ جارج اسٹیفنسن کے 18 سالہ بیٹے رابرٹ اسٹیفنسن کو اس کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر بنا دیا گیا تھا۔ اس کمپنی میں ایک چوتھے پارٹنر بھی شامل تھے جن کا نام مائیکل لانگریج تھا اور وہ بیڈلنگٹن آئرن ورکس کمپنی کے مالک تھے۔ اس کمپنی کے تجارتی کارڈ پر مندرجہ ذیل مضمون درج تھا: رابرٹ اسٹیفنسن اینڈ کمپنی، 4th اسٹریٹ ورکس، نیو کیسل، انجینئر، مل رائٹ اینڈ مشینسٹ، براس اینڈ آئرن فاؤنڈرز۔ ستمبر 1825 میں اس کمپنی نے اپنا پہلا کمرشل ریلوے انجن تیار کیا۔ اس پہلے ریلوے انجن کا نام ایکٹیو رکھا گیا تھا۔ اس ریلوے انجن کے بعد بننے والے دوسرے ریلوے انجنوں کے نام بالترتیب ہوپ، ڈیلیجنس اور بلیک ڈائمنڈ رکھے گئے تھے۔ اسٹاکٹن اور ڈارلنگٹن ریلوے لائن کا افتتاح 27 سپٹمبر سن 1825 کو کیا گیا تھا۔ جارج اسٹیفنسن نے بذات خود ریلوے انجن چلا کر اس ریلوے لائن کا افتتاح کیا تھا۔ ان کے اس ریلوے انجن نے 80 ٹن وزنی کوئلے کا وزن اٹھا کر تقریباً 9 میل یعنی 14 کلومیٹر دور تک کا سفر 2 گھنٹے میں طے کیا تھا۔ اس ریلوے انجن نے یہ سفر 24 میل فی گھنٹہ کی یعنی 39 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے طے کیا تھا۔ اس ریلوے انجن کے افتتاحی سفر میں ایک مسافر بوگی بھی بطور پولر اور تجربے کے طور پر جوڑی گئی تھی جس میں شہر کے بیشتر معززین نے اس میں سفر کیا تھا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا موقع تھا جب ایک بھاپ سے چلنے والے ریلوے انجن کی گاڑی میں مسافروں نے بھی سفر طے کیا تھا۔ یہ ریلوے لائن بیڈلنگٹن آئرن ورکس کمپنی کے مل رائٹ جان برکن شاء نے کاسٹ آئرن سے بنائی تھی، جس میں انہوں نے لوہے کی پٹریوں کو لمبی لمبائیوں میں کاسٹ کر کے تیار کیا تھا۔ اس ریلوے لائن کے لیے جارج اسٹیفنسن نے اپنا تجویز کردہ گیج متعارف کروایا تھا اور یہی گیج آج بھی پوری دنیا کی ریلویز میں نافذ العمل ہے۔ لیورپول اینڈ مانچسٹر ریلوے۔ جارج اسٹیفنسن نے کلنگورتھ ریلوے کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے معلوم کیا تھا کہ ریلوے انجن کی نصف طاقت 260 میں سے 1 گریڈینٹ کے ذریعے استعمال ہوتی ہے۔ اس فارمولے سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ ریلوے لائن کو انجن کے کسی بھی موڑ کو موڑتے ہوئے جس قدر ممکن ہو سکے برابر کی سطح پر رکھا جائے۔ انہوں نے اس
علم اور فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے بولٹن اینڈ لی ریلوے لائن پروجیکٹ اور پھر لیورپول اینڈ مانچسٹر ریلوے لائن پروجیکٹ کے منصوبوں پر کام کرتے ہوئے استعمال کیا تھا۔ انہوں نے ان راستوں کو برابر کرنے کے لیے تمام مشکل ترین موڑوں اور پشتوں اور پتھروں سے بھرپور راستوں کے پورے ایک سلسلے کی زمینی سطح کو ہموار کیا تھا۔ سن 1829 میں جیسے جیسے لیورپول اور مانچسٹر ریلوے لائن کی تکمیل کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، ویسے ویسے کمپنی کے تمام ڈائریکٹرز انتہائی پرجوش انداز میں ریلوے انجنوں کی تعمیر اور ان کے مقابلوں کے لیے منعقد کیے جانے والے ٹرائلز کی تقریب میں انتظامات میں مصروف نظر آنے لگے۔ اکتوبر سن 1829 میں ان ریلوے انجنوں کے رین ہل ٹرائلز کا آغاز ہوا۔ ریلوے انجنوں کے لیے وزن کی حد 6 ٹن اور ریلوے ٹریک پر سفر کی حد 60 میل یعنی 97 کلومیٹر متعین کی گئی تھی۔ جارج اسٹیفنسن نے اپنے نئے تعمیر کردہ مشہور زمانہ ریلوے انجن راکٹ کے ذریعے اس مقابلے کے لیے اپنی انٹری دی اور ان کے شاندار ریلوے انجن نے نہ صرف یہ کہ یہ ریس بآسانی جیت لی بلکہ اس ریلوے انجن کی اس ریس میں شاندار کارکردگی نے اس ریلوے انجن کو دنیا میں بے حد مقبول اور مشہور بنا دیا۔ جارج اسٹیفنسن کے بیٹے رابرٹ اسٹیفنسن نے اس دوران جنوبی امریکہ میں ریلوے کے ایک مطالعاتی پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ وہ واپس نیو کیسل پہنچ گئے، انہوں نے اپنی کمپنی 4th اسٹریٹ جوائن کر لی، جبکہ ان کے والد جارج اسٹیفنسن اس دوران لیورپول اینڈ مانچسٹر ریلوے کی تعمیر کے کاموں میں مصروف رہے تھے۔ در حقیقت رابرٹ اسٹیفنسن نے ہی راکٹ ریلوے انجن کی ڈیزائننگ اور اس کی تعمیر کا تمام کام خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیا تھا۔ اس معاملے میں انہوں نے اپنے جنوبی امریکی دورے کے دوران ڈاک کے ذریعے اپنے والد کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھا ہوا تھا اور انہوں نے اپنے والد کو اس معاملے میں بھرپور تکنیکی مشاورت فراہم کی تھی۔ لیورپول اور مانچسٹر ریلوے کے کام کی تعمیر کے دوران کمپنی کے خزانچی ہنری بوتھ نے جارج اسٹیفنسن کو ایک قابل عمل صلاح دی تھی کہ ریلوے انجنوں کی تعمیر کے دوران فرانسیسی انجینئر مارک سیگوئن نے جو بہتر ہیٹ ایکسچینج سسٹم کے لیے فائر ٹیوب بوائلر ایجاد کیا تھا اسے بھی ریلوے انجنوں کی تعمیر میں استعمال کیا جائے۔ لیورپول اینڈ مانچسٹر ریلوے لائن کے کام کی تعمیر کا کام مکمل ہونے کے بعد 15 ستمبر سن 1830 کو مانچسٹر میں اس کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس تقریب میں حکومتی اور صنعتی شعبے کے کئی اہم ترین اور مشہور شخصیات کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ اس افتتاحی تقریب میں برطانوی وزیر اعظم لارڈ گرے اور ڈیوک آف ویلنگٹن آرتھر ویلزلی نے بھی شرکت کی تھی۔ اس روز دن کا آغاز مانچسٹر سے لیورپول جانے والی 8 ٹرینوں کی روانگی سے کیا گیا تھا۔ سب سے پہلی ٹرین جس کا نام نارتھمبیرین تھا جسے جارج اسٹیفنسن خود چلا رہے تھے، جبکہ ان کے پیچھے والی ٹرین کا نام فینکس تھا جسے ان کے بیٹے رابرٹ اسٹیفنسن چلا رہے تھے۔ تیسری ٹرین نارتھ اسٹار ریلوے تھی جس کو جارج اسٹیفنسن کے چھوٹے بھائی رابرٹ اسٹیفنسن چلا رہے تھے، جبکہ چوتھی ٹرین راکٹ کو سول انجینئر جوزف لاک چلا رہے تھے۔ اس افتتاحی تقریب کے دوران ایک افسوسناک حادثہ بھی پیش آیا تھا جب لیورپول کے برطانوی رکن پارلیمنٹ ولیم ہسکینسن کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہیں ٹرینوں کی لیورپول پر آمد پر ٹرینوں کے استقبال کے لیے مدعو کیا گیا تھا، جہاں وہ راکٹ ٹرین کے انجن سے ٹکرا گئے تھے اور انہیں شدید اندرونی چوٹیں آئی تھیں جس سے وہ جانبر نہ ہو سکے اور ان کی وفات ہو گئی۔ اس افسوسناک واقعے کے باوجود بھی یہ افتتاحی تقریب جاری رہی اور بے حد کامیاب رہی۔ اس ریلوے لائن کے کامیاب افتتاح کے بعد جارج اسٹیفنسن پورے برطانیہ میں مشہور ہو گئے اور انہیں حکومت برطانیہ کی طرف سے لیورپول اینڈ مانچسٹر ریلوے کا چیف انجینئر مقرر کر دیا گیا۔ رین ہل پر جارج اسٹیفنسن کا اسکیو آرچ برج۔ اس روز جارج اسٹیفنسن کے نو تعمیر کردہ رین ہل اسکیو آرچ برج کا بھی افتتاح کیا گیا تھا۔ یہ پل اپنی طرز کا ایک انوکھا پل تھا۔ اس روز اس پل کے نیچے سے لیورپول اینڈ مانچسٹر ریلوے کی 8 ٹرینیں گزاری گئی تھیں۔ یہ پل مرسی سائیڈ کے مقام پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس پل کے اوپر سے عام ٹریفک گزاری جاتی تھی، جبکہ اس پل کے نیچے ریلوے ٹریکس بچھائے گئے تھے۔
یہ پل دنیا کے کسی بھی ریلوے نظام کو ایک اچھے زاویے سے عبور کروانے والا دنیا کا پہلا پل ہے۔ اس پل کو تعمیر کرنے کے لیے لکڑی کے 2 بڑے تختوں کو تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی، جنہیں 6 فٹ یعنی 1.8 میٹر کے اوور لیپ سے تیار کیا جانا ضروری تھا، جن کے درمیان اوپر سے دیکھنے سے پتھر کا کام متوازن شکل اختیار کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی چپٹی محراب کے ذریعے پتھروں کو مخصوص ڈیزائن میں کاٹ کر پل کے وزن کی مناسبت سے نصب کیا گیا تھا تاکہ یہ پل اپنا اور ٹریفک کے گزرنے کا بوجھ برداشت کر سکے۔ رین ہل برج آج بھی قائم ہے اور شاہراہ نمبر A57 وارنگٹن روڈ کی تمام ٹریفک اسی پل سے گزاری جاتی ہے۔ آلٹن گرینج میں گزاری ہوئی جارج اسٹیفنسن کی زندگی۔ آلٹن گرینج جو موجودہ دور میں ریونسٹون لیسٹر شائر کاؤنٹی میں واقع ہے، سن 1830 میں جارج واشنگٹن اس شہر میں منتقل ہو گئے تھے۔ جارج اسٹیفنسن کا اس شہر میں منتقل ہونے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ وارنگٹن ریلوے کی مدد کے لیے لیسٹر شائر کے لیے برطانیہ کے مغربی علاقوں سے کوئلے کی منتقلی کے ریلوے منصوبوں پر کام کرنے کے لیے مشاورت اور اس پروجیکٹ میں اپنی تجویز کردہ ریلوے ٹیکنالوجی کو اس منصوبے میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ اس ریلوے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے لیسٹر شائر کاؤنٹی کے منتظمین اور پروجیکٹ پروموٹرز مائننگ انجینئر ولیم اسٹینسن اور بزنس مین جان ایلس نے جارج اسٹیفنسن کو بتایا کہ کاؤنٹی اس وقت سرمایہ کی شدید قلت کا سامنا ہے، کیونکہ کاؤنٹی نے اپنے سرمایہ میں سے بیشتر فنڈز کو نہروں کے مرمتی کاموں پر خرچ کر دیا تھا۔ اس لیے جارج اسٹیفنسن نے اپنے پاس سے 25,000 پاؤنڈ لیسٹر شائر کونسل کو عطیہ کر دیے تھے اور اپنے بیٹے رابرٹ اسٹیفنسن کو اس پروجیکٹ کے لیے 2 سال کے عرصے کے لیے چیف انجینئر مقرر کر دیا تھا۔ اس سے قبل لیسٹر شائر میں کوئلہ نیو کاسل سے ذریعہ ڈربی شائر ٹرینوں کے ذریعے لایا جاتا تھا۔